میں مزید خارج ہو یا احتلام ہو جائے. احتلام تو وہی جس میں بندے کو غسل فرض ہو جاتا ہے. اور اگر عام الفاظ میں یوں کہا جائے کہ رات کو سوتے ہوئے کسی بندے پر اگر غسل فرض ہو گیا، اب وہ اٹھا ہے سحری کے لیے، تو کیا اس کو سحری کے لیے پہلے غسل کرنا ضروری ہے یا پھر وہ سحری کر لے؟ اس کے بارے میں حدیث پاک حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ روزہ کسی چیز کے جسم میں داخل ہونے سے ٹوٹتا ہے جس سے جسم سے خارج ہونے سے نہیں ٹوٹتا. یہ تو اس میں بات ہے کہ اگر روزہ کی حالت میں احتلام ہو گیا، دن کو سویا تھا، اس میں اس کا کوئی اپنا فعل نہیں ہے، نہ اس نے اپنی بیوی کے ساتھ کچھ ایسے معاملات کیے، خود ہی سویا ہوا تھا، تو روزہ غسل فرض ہو گیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. دوسری بات یہ کہ اس پر غسل فرض تھا لیکن اب وہ سحری کے لیے اٹھا ہے، تو اب کیا اس غسل میں اسی طرح سحری کھائے یا پھر پہلے اس کو غسل کرنا چاہیے؟ تو اگر وہ غسل کرنے وقت اس کے پاس ہے تو اس میں بڑی اچھی بات ہے. بعض اوقات ہم آج کل اٹھتے اسی وقت رات چھوٹی سی ہے تو جناب جس وقت 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ پڑا ہو بڑی مشکل سے اس وقت آنکھ کھلتی ہے، تو اس حالت میں اگر وہ غسل کرے گا تو پھر سحری تو نکل جائے گی. اسی لیے اگر اس پر کوئی غسل فرض ہوا تو وہ کرے کیا؟ وہ کم از کم پہلے وضو کر لے، اور اسی طرح جو ہے وہ سحری کر لے. سحری کے بعد جو ہے وہ اپنا غسل کر لے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. حدیث مبارکہ حضرت ابو بکر بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں اور میرے والد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احتلام کے سبب سے نہیں بلکہ جماع کے سبب سے حالت جنابت میں صبح کرتے اور غسل کے بغیر روزہ رکھتے، بعد میں نماز فجر سے پہلے غسل فرماتے. پھر ہم دونوں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور انہوں نے بھی یہی بات کی. اسی طرح ارشاد فرمایا. حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے، صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت میں کھانا کھایا، کھانا سونا چاہتے تھے تو پہلے نماز کی طرح آپ نے جو ہے وضو فرمایا. بات وہ پہلے جو ذکر کی گئی حضرت ابو بکر بن عبد الرحمن اور حضرت دوسرے صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے کہ ہم یہ مسئلہ پوچھنے کے لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا حال اس کے بارے میں کیا ہے. تو آپ نے وضاحت کے ساتھ فرمایا کہ احتلام کے سبب سے نہیں بلکہ بیوی کے ساتھ رات کو صحبت کی وجہ سے جماع کی صورت میں ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی ہیں کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر غسل فرض ہوا تو آپ نے اسی طرح سحری فرمائی. اس کے بعد نماز فجر سے پہلے آپ نے غسل فرمایا، پھر آپ نے نماز ادا کی. کبھی دوسری حدیث پاک میں جو بتایا گیا کہ پہلے یہ بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ کھانا یا سونا چاہتے تھے تو پہلے کیا ہے کہ پہلے کا مسئلہ وضو جو ہے اس میں ضرور کر لیں. دونوں حدیث پاک پڑھی ہیں اور صحیح مسلم شریف کی مستند کتاب سے موجود ہے. تو بندے پر اگر غسل فرض ہو جاتا ہے، اگر وہ احتلام کی صورت میں روزہ کی حالت میں ہے، اس میں بندے کا کوئی کمال نہیں، کوئی عمل نفل نہیں، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اگر رات کی حالت میں ایسا ہوا کہ صبح سحری کرنی ہے تو اگر وقت ہے تو وہ ضرور غسل کر لے، کیونکہ یہ وضو کرنا جو ہے ہمیں اشارہ دیتا ہے کہ کم از کم جو ہے یہ بات تو ضرور کرنی ہے کہ وضو ہو تو ضرور کرنا ہے. اگر وقت ہے تو آپ غسل بھی کریں اور آرام سے سحری کر لیں، نہیں تو کم از کم وضو کریں اور اس کے بعد آپ سحری کریں. پھر جیسے اذان ہو سحری کا وقت ختم ہو آرام سے غسل کریں اور جا کر آپ نماز ادا کر سکتے ہیں. اس میں کچھ مسئلہ نہیں ہے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی نصیب عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علیہ